बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको मदीहा नवाज़ का सलाम। साहिबान इल्म, स्क्रीन पे आपको एक सवाल लिखा हुआ नज़र आ रहा है और ये वो सवाल है जो मैं अक्सर अपने आप से पूछती हूँ और आज मैं चाहती हूँ कि ये सवाल आप भी अपने आप से पूछें। एम आई अ टीचर? लेकिन रुकिए, इस सवाल का जवाब सोचने से पहले मैं चाहूँगी कि आज आप मेरे बारे में कुछ जानें। आज आप मेरी कहानी मेरी ज़बानी ही सुनें। आप मेरे नाम से वाक़फ़ियत रखते हैं, आप मुझे ट्रेनर की हैसियत से जानते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा शायद आप मेरे बारे में नहीं जानते। मेरा ताल्लुक़ पंजाब के शहर झंग से है और जिस तालीमी इदारे से मेरी तालीम का आगाज़ हुआ उसका नाम सेक्रेड हार्ट झंग है। जी हाँ, कॉन्वेंट। आप सब लोग जानते हैं कि कॉन्वेंट की एक हिस्ट्री है, एक तारीख़ है और कॉन्वेंट को ये एज़ाज़ हासिल है कि ये पाकिस्तान का सबसे पहला प्राइवेट इंग्लिश मीडियम इदारा था। जिस दौर में मैंने वहाँ से तालीम हासिल की, वहाँ पे गैर मुल्की टीचर्स की तादाद बहुत ज़्यादा थी और मैं उसी हवाले से कुछ चीज़ें आप लोगों के गोश गुजार करना चाहती हूँ। सिस्टर एंडियो सुल्ताना मेरे दौर में उस स्कूल की प्रिंसिपल थी। बताती चलूँ कि ये स्कूल एकड़ों पर मुश्तमिल है। वो जब अपने घर से निकलकर स्कूल में दाखिल हुआ करती थी, अपने दफ्तर की तरफ जाया करती थी, तो उनके हाथ में एक बैग हुआ करता था जिसमें उनकी कापियाँ, उनकी डायरियाँ, उनके कुछ पेन वगैरह, कागज़, कुछ इस तरह के लिखने पढ़ने का सामान, कुछ कुतब हुआ करती थी। हम में से हर तालिब इल्म की ये ख्वाहिश होती थी, ये कोशिश होती थी कि हम फ़ौरन लपके भागें और वो बैग उठाने की सआदत हासिल कर लें। मैं जब जूनियर क्लासेस में थी तो मैं बड़े बच्चों को वो बैग उठाकर प्रिंसिपल के साथ जाते हुए देखा करती थी और मैं गौर किया करती थी कि उस दौरान में जितना टाइम लगता था उनके घर से लेकर दफ्तर तक जाने तक का, तो उसमें जो प्रिंसिपल थी, हम उन्हें मदर कहा करते थे, मदर कुछ ना कुछ बातचीत कर रही होती थी। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा शौक़ था, मुझे बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी। मैं जानना चाहती थी कि ये किस किस्म की गुफ्तगू चल रही होती है। उस दौर में जी घरों में फ़जर की नमाज़ के बाद सोने का रिवाज तो होता नहीं था, सो हम बहुत जल्दी उठ जाया करते थे, वक्त से पहले स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाया करते थे और हमेशा वक्त पर स्कूल पहुंच जाया करते थे। ग्रेड 7 में जब मैं पहुंची तो ग्रेड 7 से लेकर ग्रेड 10 तक मेरे हिस्से में ये सआदत आई कि मैंने अपने उस उस्ताद का बैग पकड़ा और उनके घर से लेकर ऑफ़िस तक का सफ़र जो है वो मैंने तय किया। ख़ातून क्रिश्चियन थी। अब वो क्या बातचीत करती थी, मैं आपके साथ वो बातचीत शेयर करना चाहती हूँ। मुझे बताया करती थी कि ग्राउंड में कितने पौधे मौजूद हैं। मैं दोहरा दूँ, स्कूल एकड़ों पर मुश्तमिल था। एक एक पौधे की हिस्ट्री उनको ज़बानी याद थे। ये किस वक्त लगा, किसने लगाया, इसकी देखभाल कौन करता है, उन्हें एक एक चीज़ का पता होता था। चलते हुए वो मुझसे पूछा करती थी कि बेटा कल जब आप घर वापस गई तो आपने घर जाके क्या अच्छा काम किया, क्या आपने अपनी अम्मी की, अपने वालिद की को खिदमत की, आपने उनका हाथ बटाया, क्या किया। ख़ातून क्रिश्चियन थी, लेकिन वो मुझे कहा करती थी कि जो भी मजहबी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और क्या थी मजहबी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बात करती थी कि क्या नमाज़ पढ़ती हैं, मदीहा क्या आप कुरान पाक की तिलावत करती हैं। और एक दिन मुझे बहुत हैरत हुई ये जानकर कि वो कुरान भी पढ़ा करती थी। अब इस पूरे अमल से जो कुछ मैंने सीखा, मैंने ये सीखा कि वक्त की पाबंदी इंसान के लिए कितनी ज़रूरी है, क्योंकि मदर कभी भी घर से लेट नहीं निकलती थी। उस स्कूल के साथ जो मेरी फ़ैमिली का एक ताल्लुक़ वास्ता है, जो एक रिश्ता है, वो तकरीबन 35 से 38 साल पर मुहित है और इन 38 साल के अरसे में मुझे कभी पता नहीं चला कि मदर कभी भी अपने घर से लेट निकली हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने उनसे इनडायरेक्टली सीख ली, वो मैंने ये सीखा कि माहौल का ख़याल कैसे करना है। एकड़ों में फैले हुए स्कूल में कभी भी किसी भी कोने पे, किसी भी ग्राउंड में हमें कोई कागज़ का टुकड़ा गिरा हुआ नज़र नहीं आता था। वजह ये नहीं था कि सफाई का अमला बहुत ज़्यादा था, वजह ये थी कि हमें शुरू से ये चीज़ सिखा दी गई थी कि कागज़ को ज़मीन पर नहीं फेंकना, कचरा ज़मीन पर नहीं फेंकना।
اور اگر کوئی نیا آنے والا بچہ یا جس طرح نیو ایڈمیشن نئے بچے آتے تھے وہ شروع میں کوئی ریپر کوئی کاغذ کچھ بھی نیچے گرا دیا کرتے تھے، تو ہمارے ہاں اساتذہ کرام بچوں کو نہیں کہا کرتے تھے کہ کم ہیئر اینڈ پک اپ دا ریپر، وہ خود مثال بنتے تھے اور وہ خود اس کاغذ کے کچرے کو اٹھا لیا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں گریڈ 6 میں گئی اور 6 میں جانے کے بعد اس اسکول میں ہمارا شمار سینئر اسٹوڈنٹس میں ہونے لگ گیا، 5th کلاس تک جب ہم اردو پڑھتے تھے تو اس دور میں اردو کے جو اشعار ہوتے تھے ہم صرف اس کو آسان لفظوں میں لکھا کرتے تھے، لیکن جب ہم گریڈ 6 میں گئے تو باری آئی تشریح کی، اور ہماری جو وہاں پہ ٹیچر تھیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ٹیچر نسیم صاحبہ، انہوں نے جب ہمیں پڑھانا شروع کیا تو ہمیں لگا کہ شاید یہ بھی ہمیں کہیں گی کہ اوپن یور نوٹ بکس اینڈ ہیو اے پین اور پینسل ان یور ہینڈ اینڈ نوٹ ڈاؤن واٹ آئی ایم ٹیلنگ یو، لکھیں، کاپی کریں اور پھر رٹا ماریں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کچھ بھی نہیں لکھیں گے، آپ صرف سمجھیں گے۔ اگر آپ کو لکھنے کا شوق ہے تو آپ صرف اہم پوائنٹس لکھیں، مشکل الفاظ کے معنی لکھیں، لیکن جو میں بول رہی ہوں وہ لفظ بلفظ آپ لوگ نہیں لکھیں گے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ میری زندگی میں یہ کریٹیوٹی کا آغاز تھا۔ گریڈ 6 سے ہمیں سکھا دیا گیا، ہمیں اس قابل بنا دیا گیا کہ ہم چیزوں کو اپنے لفظوں میں بیان کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ میں جب گریڈ 9 میں پہنچی تو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے، میری ٹیچر روبینہ سائنس سبجیکٹس پڑھایا کرتی تھیں، ٹیچر ایسٹر تھیں وہاں پہ جنہوں نے ہمیں مطالعہ پاکستان پڑھایا، اور وہ چونکہ دونوں جو تھیں خواتین ڈفرینٹ سوسائٹیز کی انچارج بھی تھیں۔ تو جو چیز میں نے گریڈ 9 میں سیکھی وہ تھی ایونٹ مینجمنٹ۔ میں جب اپنے میٹریکولیشن ختم کر کے گورنمنٹ کالج جھنگ میں پہنچی تو مجھے احساس ہوا کہ ماحول یکسر مختلف ہے۔ میں نے پہلا ایونٹ اٹینڈ کیا، اس کالج کا پارٹیسپیٹ کیا، 5-6 چیزوں میں حصہ لیا اور سب میں میری پوزیشن تھی، میں فوراً ہائی لائٹ ہو گئی۔ اور جب اگلے ایونٹ کو کنڈکٹ کرنے کا موقع آیا تو میرے اندر اتنی ہمت تھی کہ میں نے پرنسپل کو کہا کہ میم آئی ڈو وانٹ ٹو کنڈکٹ دیٹ ویری ایونٹ، میں اس ایونٹ کو کنڈکٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اچھے اساتذہ ملے۔ اردو کی اگر میں بات کروں تو خالد صاحبہ تھیں جن سے میں نے FSC میں اردو پڑھی، اور انہوں نے اسی ٹریڈیشن کو آگے چلایا۔ وہ کہا کرتی تھیں کہ مشکل الفاظ کے معنی لکھیں، سنیں، خود جا کے گھر جا کے نوٹس پریپیئر کریں، میرا بولا ہوا کاپی پر لکھ کر رٹا نہ ماریں۔ تو اردو کی کلاس جو تھی وہ ہمیشہ سے اچھی لگتی تھی اور میرا دل کرتا تھا کہ سارا دن اردو ہی چلتی جائے۔ انگریزی کی بات کروں تو وہاں بھی کچھ ایسا ہی سلسلہ چلا۔ اب آتے ہیں سائنس کے مضامین کی طرف۔ میں سبجیکٹ کا نام مینشن نہیں کروں گی، استاد ہمیشہ قابل احترام ہوتے ہیں، میں اپنے استاد کا نام بھی مینشن نہیں کروں گی، لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہوا کیا۔ ہوا یہ کہ کلاس چل رہی تھی، ہماری جو اس وقت لیکچرر تھیں وہ کچھ ہمیں سمجھا رہی تھیں، اور میرا ہاتھ بار بار اوپر جاتا تھا سوال کے لیے، اور جیسے ہی ہاتھ اوپر جاتا تھا ان کی نگاہ پڑتی تھی تو وہ سر کے اشارے سے یوں مجھے روک دیتی تھیں۔ پھر انہوں نے باقاعدہ بریک لی اور اناؤنس کیا، انہوں نے کہا کہ مدیحہ ڈیورنگ دا لیکچر آپ نے مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھنا، آپ نے جو بھی پوچھنا ہے وہ آپ لیکچر ٹائم کے بعد میں پوچھیں۔ اب ایک لحاظ سے ٹھیک ہی تھا، ڈسٹربنس ہوتی، لیکن جو اس کا ایک امپیکٹ میری لائف پہ آیا وہ یہ آیا کہ وقت ہمیشہ کم ہو جایا کرتا تھا، سوال کرنے کا کبھی موقع ہی نہیں ملا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میری اس سبجیکٹ میں دلچسپی نہ ہونے کے برابر رہ گئی، اور اس کا چونکہ اب آگے آپ دیکھیں کہ سائنسز کے سبجیکٹ کی انٹر لنکیجز بھی ہیں اوبویسلی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں آہستہ آہستہ کتب سے دور ہونا شروع ہو گئی۔ میرا جو زیادہ وقت تھا وہ لائبریری میں گزرتا، میرا زیادہ وقت جو تھا وہ ڈیبیٹس، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی تیاری میں گزرتا۔ FSC ہو گئی، BCom میں پہنچ گئے۔ BCom میں جب گئے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کمرشل بینک کی فرسٹ اسائنمنٹ تھی، اور اس اسائنمنٹ میں I put my heart and soul into it۔ وہ اسائنمنٹ جب میں نے جمع کروائی تو جو کمنٹ میرے لیکچر نے مجھے دیے وہ اب بھی میرے ذہن پہ نقش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں جب سے پڑھا رہا ہوں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی لڑکی نے، فیمیل اسٹوڈنٹ نے اتنی اچھی اسائنمنٹ بنائی ہے، تو دیٹ واز اے گریٹ آنر فار می۔
اور جو شروع کے جتنے ٹیسٹ وغیرہ چل رہے تھے میرا سب میں ٹاپ چل رہا تھا. لیکن پھر وہی مسئلہ کہ سوال نہیں پوچھنا. یہاں تک کہ مجھے آفس میں بلا کے کہا گیا کہ آپ جو سوال پوچھتی ہیں ان کے جوابات اساتذہ کو نہیں آتے، تو آپ نے اگر سوال پوچھنے ہوتے ہیں تو آپ کمرہ جماعت میں سوال مت پوچھا کریں، فری ٹائم میں آپ کا جو بھی فری بریک ٹائم ہوتا ہے آپ اس میں بیٹھ کے ٹیچر سے بات چیت کر لیا کریں. اس وقت جو میرا کنسرن تھا وہ کنسرن یہ تھا کہ سوال تو موقع محل موقع کے حساب سے ذہن میں آتا ہے، اور اگر اسی وقت اس کو سیٹسفائی نہ کیا جائے، جواب نہ دیا جائے، تشفی نہ کروائی جائے، تو پھر ذہن بعد میں دیے گئے جوابات کو ایکسیپٹنس نہیں دیتا. اور صاحبان علم میری کہانی میں بھی یہی ہوا کہ میں ایک دفعہ پھر ڈی ٹریک ہو گئی. یہ پوری کہانی آپ کو سنانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ پوری کہانی آپ کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ استاد کا کام صرف کانٹینٹ کو ڈیلیور کرنا نہیں ہوتا. استاد کا کام ہوتا ہے اس کانٹینٹ کو دل اور ذہن میں بٹھا دینا. استاد پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرتا ہے، استاد ہیبٹ انکلکیشن کرتا ہے. اب آپ سوچئے کہ ایم آئی اے ٹیچر، اور اگر آپ استاد ہیں تو کیا آپ پازیٹیوٹی اپنے بچوں کے اذہان پر، ان کے دلوں میں نقش کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ کیا آپ بچوں کی عادات بدلنے میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ کیا آپ بچوں کے مائنڈز کی، ان کے سوالات کی تشفی کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں؟ اور اگر آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر میرا آپ کو سلام، بیکاز یو آر اے ٹیچر. اور اگر میں اپنا جواب آپ کے ساتھ شیئر کروں، 23 سال ہو گئے مجھے اس فیلڈ میں، اور کریئر جو تھا جھنگ سے شروع ہوا، گیریزن کو سرو کیا، جھنگ پبلک اسکول کو ایز اے ہیڈ سرو کیا، میں بیگن ہاؤس کے ساتھ ایک کی پوسٹ پہ رہی، میں کپس کے ساتھ ایز ہیڈ کریکولم کے طور پہ انوالو تھی، میں ان کے ٹریننگ ڈپارٹمنٹ کی بھی ہیڈ تھی. پنجاب گروپ کی اگر میں بات کروں تو میں وہاں بھی ٹریننگ ڈائریکٹر ہی تھی، ٹریننگ کے ڈپارٹمنٹ کو دیکھ رہی تھی. میں اگر لیبس کی بات کروں تو میں وہاں پہ مینیجر فرینچائز سپورٹ کے طور پہ کام کر رہی تھی. اور ڈی ایس ڈی میں پچھلے کوئی 5.5 سال سے الحمدللہ میں ان کے ساتھ وابستہ ہوں، اور گریڈ 17 19 اس میں پیڈاگوجی، لیسن پلان، کوالٹی ایجوکیشن ہو گیا، آپ کا کریکولم ڈیولپمنٹ، ہاؤ ٹو ڈیولپ اے ٹیکسٹ بک فرام دا کریکولم، میں ان ساری چیزوں سے وابستہ ہوں. بہت سے اشاعتی ادارے ہیں اور پبلشنگ ہاؤسز ہیں جن کو میں نے سرو کیا ہے ایز اے ٹرینر. اور میں جب بھی اپنے آپ سے یہ سوال پوچھتی ہوں تو میرا جواب ہوتا ہے کہ نہیں. آپ بھی آج اپنے آپ سے پوچھئے، ایم آئی اے ٹیچر. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.